لیکن سر مسٹر عاطف اسلم اور مسٹر راحت فتح علی خان, یہ ان کا روز ذکر کرنا پڑے گا سر کوئی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو مجھے معلوم ہے آپ کے پاس ہے, بھائی. اگر آپ شیئر کرنا پسند کریں. ہم تو صرف بتا رہے تھے ان کا ایک جو ہے نا ان کی قیمتیں بتا رہے تھے. جی ان کی قیمت کیا ہے آپ نے بتائی تھی کہ ایکول ٹو جو سونا کی قیمت آج ہو چکی ہے. راحت کتنے کا ملتا ہے ایک دن کے لیے, عاطف کتنے کا ملتا ہے ایک دن. ہم تو ان کی قیمتیں بتا رہے تھے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس 1.5 کروڑ ہو اور ایک دن کے لیے راحت آپ کو مل جائے گا. ایک دن کے لیے نہیں, 1 گھنٹے کے لیے. یار وہ دن میں ہی گھنٹہ آئے گا نا. یس, گھنٹہ تو دن میں. ہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دل کرے وہ ایک ہی دن میں 2-3 گھنٹے بیچ دے اپنے مختلف ایونٹس کے لیے. یہ بھی ممکن ہے, صبح دوپہر شام. یہ بھی ہوتا ہے. یہ جو ساحر علی بگا ہے یہ بعض اوقات ایک دن میں 4 شوز کر دیے انہوں نے. پنجاب گروپ آف کالجز, دوپہر کو یونیورسٹی آف لاہور, شام کو ولیمہ, ہاں جی بالکل, رات کو شادی. سپر ٹیلنٹ. ہاں جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اب ہم بتا رہے تھے ان کی قیمتیں کہ راحت فتح علی خان کتنے کا ملتا ہے, عاطف اسلم کتنے کا ملتا ہے, آبدہ پروین کتنے کی ملتی ہیں. اور اس کے بعد نا کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جن کا تعلق ہے کچھ تھوڑا بہت ریلیونسی ہے میوزک سے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صرف ان کی جو نیٹ پیمنٹ ہے جو مانگتے ہیں اور وصول کرتے ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویلے نہیں آپ ڈسکس کر رہے. ویلے وہ جو میکسیمم کتنی ہوتی ہوں گی, وہ بھائی وہ تو اس کا تو حساب ہی نہیں. اس کے لیے تو سنا ہے انہوں نے وہ گننے کے لیے نا وہ جو مشینیں نہیں ہوتی چھوٹی وہ رکھ لی ہوئی ہیں. اس میں ڈالتے ہیں گھر جا کے تو گنتی ہوتی ہے. اور وہ بیگ بھرتے ہیں بڑے بڑے بیگ. وہ میں نے نوٹ کیا کہ ان کے ایونٹس پہ اکثر لوگ نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ منع بھی نہیں کر رہے ہوتے. اچھا پھر بعد میں نے تھوڑا چیک کیا تو وہ نوٹ بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں, یہ گھر سے لے کے جاتے ہیں یہ سنگرز. اور پھر اس وقت آپ آن دی اسپاٹ بیچتے ہیں. جو 20-22 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے اس میں 1 یا 2 لوگ جو ہیں وہ نوٹ مینیجر ہوتے ہیں, کرنسی مینیجر. نہیں سمجھ رہے, وہ کیش ساتھ لے کے جاتے ہیں بیگوں میں اور وہ نوٹوں کی بنڈل بنے ہوتے ہیں. ٹھیک, 10 کے نوٹ سے یہ شروع ہوتے ہیں اور 1000 کے نوٹ تک وہ بنڈل ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. یہ موقع پہ جا کے وہ ایک سٹیج کی ایک سائڈ پہ وہ لہدہ دکان کھل جاتی ہے, منی ایکسچینج نا, وہ لہدہ ہی کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ تیار ہو کے ایک بندہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے. اس کو نہ طبلہ بجانا آتا ہے, نہ اس کو گٹار بجانا آتا ہے, نہ وہ تالی بجا سکتا ہے. وہ صرف نوٹ گنتا ہے. اس کی ایکسپرٹی کیا ہے, نوٹ گننا. ٹھیک. اور جس طرح یہ سنگر جو ہے اپنا ریہرسل کرتے ہیں نا, ریاض کرتے ہیں فارغ ٹائم میں, جیمنگ جس کو کہتے ہیں, یہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں, اسی طرح سنا ہے وہ بھی نوٹ گننے کی پریکٹس کرتا ہے ہر وقت. اس کی بڑی سپیڈ ہوتی ہے نوٹ گننے کی. اچھا پھر اس کے آگے اس کی ٹیم ہوتی ہے. یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے, پورے ڈپارٹمنٹ ہے جو اٹھاتے ہیں. جی یہ کانسرٹ جو انڈسٹری ہے نا ان کے ڈپارٹمنٹ ہے. وہ جو نوٹ بیچنے والا, بنڈل بیچنے والا جو شخص ہے اس کے آگے اس کی ٹیم ہوتی ہے 2 سے 3 لوگوں کی, 4 لوگوں کی, 5 لوگوں کی, جنہیں چکونتر کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ چکنائزر بھی کہتے ہیں. وہ نوٹ زمین سے اٹھاتے ہیں. اچھا نائس. ان کی سپیڈ اس سے بھی تیز ہے, ان کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے. دیکھو کیا انڈسٹری ہے یہ کانسرٹ انڈسٹری. وہ زمین سے نوٹ اٹھانے کی ان کی پریکٹس ہوتی ہے. وہ اتنی تیز نوٹ اٹھاتے ہیں کہ آپ تصور میں نہیں کر سکتی. اور بعض تو اتنی پریکٹس میں ہوتے ہیں وہ ہوا میں نوٹ پکڑ لیتے, نیچے گرنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو وہ جو چکنائزر ہیں انہوں نے نوٹ پہنچانا ہے. ہاں جی, آگے پھر ایک پورا ڈرم نما بیگ ہے, وہ نوٹ سارا اس کے اندر جا رہا ہے. پہلے سنگر کی ہی ایک جو برانچ ہے اس سے جو موقع پہ موجود لوگ ہیں وہ کیش دے کے وہ بنڈل خریدتے ہیں نوٹوں کے. ٹھیک ہے جی. اور وہ خریدنے کے بعد وہ نچھاور کرتے ہیں. جب وہ نچھاور کرتے ہیں تو اس کا اگلا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, ریسائکلنگ. اب وہ واپس وہاں جاتے ہیں. پھر وہ بھرے ہوئے بیگ جو ہیں وہ جب سنگر ختم کر کے نکلتا ہے وہ بیگ اس کے ساتھ موو کرتے ہیں. پھر وہ اپنے واپس جب پہنچتا ہے تو سنگر کی موجودگی میں وہ مینول یا جو الیکٹرک مشینیں ہیں اس پہ وہ دوبارہ سے بنڈل بننا شروع ہو جاتے ہیں. بعض کا تو سنا ہے نوٹ دوبارہ بیچیں پریس کیے جاتے ہیں.
بزنس برا تو نہیں ہے ٹھیک ہے, نہیں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا میں, تو آپ کو ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں, طریقہ واردات نہیں, طریقہ کار, ٹھیک ہے, وہ بتا رہا ہوں. اچھا مجھے نا میسیجز آئے کہ آپ بتا رہے ہیں جی کہ راحت فتح علی خان 1.5 کروڑ لیتے ہیں, وہ اپنا 3 کروڑ یا 4 کروڑ جتنا بھی لیتے ہیں. عاطف اسلم نے جو آخری دبئی میں شو کیا ہے, انہوں نے پورا $2 لاکھ لیا ہے. وہ اس کی جو ہے وہ انوائس اور وہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی, ٹھیک ہے. یہ دبئی کا شو ہے. اب اس کو ضربیں آپ دینے بیٹھیں گی تو پھر آپ کا سر درد ہو جائے گا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈسٹری ہے پوری, تو وہ پھر جو نوٹ ہیں وہ دوبارہ سے ان کو استری وستری کر کے دوبارہ کاپیاں بنتی ہیں, بنڈل بنتے ہیں, پھر ان پہ وہ ربڑ چڑھ جاتا ہے پلاسٹک, پھر وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اگلے ایونٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ سارے اور ان نوٹوں کے عوض پورے کیش پیسے وہاں پہ وصول کر لیے جاتے ہیں. ونڈو جو شاپنگ لوگوں نے کی ہے وہ پیسے آ چکے ہیں اور وہ نوٹ بھی واپس آپ کے پاس آپ نے کبھی, اور یہ جو ہے اس کو ملٹی پلائی اگر کریں, سنیں اس کو اگر ملٹی پلائی. اچھا اس میں ایک اور بھی ٹرینڈ ہے, کچھ لوگ شادی میں آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے باہر ملتے ہیں نئے نوٹ, بنڈلز ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس پہ وہ کچھ اوپر پیسے لیتے ہیں اور وہ بنڈل آپ کو دے دیتے ہیں, بینکوں سے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ والے جو انکم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پیمنٹ کے ساتھ جو ون ٹائم ان کو کی جاتی ہے, فکس جو کی جاتی ہے, اس کا اس والی انکم کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اتوں بھی ہو جان گے. تو وہ ٹپس ہو گئی نا. ہاں حسن عباس کامیڈین ہے, تو وہ یا خان صاحب کا واقعہ نصرت خان کا بتاتا ہے, انہوں نے کہا اتوں تے موت بھی آ جاندی. تو وہ جو ہے نا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اوپر کی کمائی ہے, سمجھ نہیں, اوپر کی کمائی, جیسے ہم کہتے ہیں جو اوپر پھینکے جاتے ہیں نا, اوپر کی اس حوالے سے اوپر پھینکے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا نوٹ نیچے پھینک رہے ہو زمین پہ, اوپر پھینکے جاتے ہیں آلویز, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ بعض کا سنا ہے کہ یہ والی جو انکم ہے جی, اوپر والے جو ہیں, یہ جو اصل پیمنٹ ہے نا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے, آئسنگ آن دی کیک, ایگزیکٹلی, یہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح بعض اوقات جو 1.5 کروڑ میں فنکشن بک کیا گیا ہے اس سے اتنی ہی انکم اوپر آ جاتی ہے. تو وہ جو نائٹ ہے, وہ جو ایونٹ ہے, وہ پہنچ جاتا ہے کوئی 3 کروڑ پہ, ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض کا تو آپ نے دیکھا کہ نیچے زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی, اتنا نوٹ نشاور کر دیا جاتا ہے. زمین نہ پھینکے, دیکھیں میں نے جب بھی پھینکا, جب بھی پھینکا میں نے دلی پھینکا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اسی طرح ہی واپس آ گیا, ٹھیک ہے, جس طرح نوٹ واپس آتے ہیں سنگر کے گھر پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملہ جو تھا نا لوگ مس کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں بتا رہے. اچھا ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں انہوں نے رابطہ کیا جنہوں نے ان سنگروں کو بک کیا مختلف ادوار میں, مختلف ٹائمنگز پہ, ان کو اپنی شادی بیاہ پہ اور اپنے تقریب میں یا خوشی کے موقع پر ان کو پرفارم کروایا, اور وہاں پہ یہ ساری ہیپننگ ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نے ریٹ تو بتا دیا, مگر آپ نے جو ہے نا یہ نہیں بتایا کہ جو ایکسٹرا جو اوپر سے کی جو انکم ہے وہ کیا. اب دیکھیں نا یہ جو اوپر والی انکم ہے اس کا کس FBR اور ٹیکس سے کیا تعلق ہے, کچھ بھی نہیں, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا پھر خاص طور پہ قوال پارٹیوں میں یہ بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے. قوالی جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ کو وہ قوال نظر ہی نہیں آتا, یا لوگوں نے گھیر لینا اس کو, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ 10 کے نوٹ آپ نشاور کر رہے ہوں گے, 50 کا نوٹ, اور وہ نشاور کر رہے ہوں گے. تو یہ جناب ٹوٹل کہانی ہے. اب ہم نے یہ جو مہنگے ترین سنگرز ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اب ہم ان سے تھوڑے سے جو سستے سنگر ہیں اب اگلے پروگرام میں ان کو ذکر کریں گے ضرور.